ایک لڑکی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ 15 سال کی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر 1 سال اور گزرا اور فاطمہ 16 سال کی ہو گئی۔ تبھی اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا اور ٹھیک 6 مہینے بعد اس کی شادی تھی اور فاطمہ کو وہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ 16 سال کی عمر میں فاطمہ کو ایک لڑکے سے پیار ہو گیا جس کا نام فیصل تھا۔ تبھی فاطمہ نے اپنے ماں باپ کو فیصل کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے ماں باپ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارا رشتہ پہلے ہی طے کیا ہوا ہے اور کہ 6 مہینوں بعد تمہاری شادی ہے۔ خیر ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ فیصل نے فاطمہ سے ملاقات کی اور اس سے کہا تمہارے ماں باپ تمہاری شادی اسی لڑکے سے کر دیں گے، وہ ہم دونوں کی شادی نہیں ہونے دیں گے، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، میں دنیا جہان کی خوشیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، پھر تمہاری ہر پریشانی کو ختم کر دوں گا، ہم اپنی زندگی خوشی خوشی جئیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے فاطمہ خاموش ہو گئی اور پھر خاموشی توڑتے ہوئے اس نے فیصل کے فیصلے کو قبول کر لیا اور وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے اور اس کی شادی کا منتھ آ پہنچا۔ ابھی 21 دن پڑے تھے۔ گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فاطمہ اور فیصل گھر سے بھاگ گئے اور بھاگ کر انہوں نے شادی کر لی۔ یہ ہنسی خوشی اپنی زندگی جینے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹیاں دی اور کچھ عرصے بعد فاطمہ 22 سال کی ہو گئی۔ تبھی فیصل نے فاطمہ کو بتایا کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور کسی اور سے بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کے پیروں کے تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ فاطمہ نے جھٹ سے کہا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے۔ فیصل نے کہا تم مجھے نہیں روک سکتی، میں اس سے شادی کروں گا اور ہر حال میں اسے شادی کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سن لیا تم نے؟ یہ بول کر فیصل گھر سے باہر چلا گیا اور فاطمہ رونا شروع ہو گئی۔ 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ روتی رہی۔ ننھی پریوں کے ساتھ وہ ساری رات روتے روتے گزارتے۔ صبح ہوئی، صبح تک فیصل واپس نہ آیا۔ 1 دن گزرا، 1 ہفتہ گزرا، کچھ ہفتے گزرے، مہینے گزرے، لیکن فیصل کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کے فاطمہ کے آس پاس لوگوں نے کہا کہ فیصل اب واپس نہیں آئے گا، تم ہماری مانو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ فاطمہ نے کہا میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ فاطمہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی اور کام کر کے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے لگے۔ پھر اس نے سوچا کہ فیصل کے ایک دوست کے پاس جاتی ہوں اور اس سے سارا قصہ سناتی ہوں۔ فاطمہ فیصل کے دوست کے پاس گئی جس کا نام وقاص تھا، اس کو سارا قصہ سنایا۔ وقاص کو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ وقاص نے کہا کہ تم گھر جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فیصل کے گاؤں جاؤں گا اور فیصل کو اپنے ساتھ واپس لے کر آؤں گا۔ فاطمہ گھر کو لوٹ جاتی ہے اور جب وہ گھر کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ رستے میں اس کے گھر کے پاس اس کے ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے جب اپنے ماں باپ کو دیکھا وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ اس کے ماں باپ نے کہا چلو فاطمہ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، ہم تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ فاطمہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، لیکن پھر اس کے گھر والوں نے کہا کہ صرف تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، ان کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی جس طرح سے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فاطمہ کے گھر والے فاطمہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فاطمہ پھر سے اکیلی ہو گئی اور دوسری طرف وقاص فیصل کو ڈھونڈ رہا تھا اور آخرکار وقاص فیصل کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ وقاص فیصل کے پاس جا کر کہتا ہے تم کیسے انسان ہو
اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر تم یہاں مزے سے جی رہے ہو؟ فیصل نے کہا، کون سی بیوی؟ میری کوئی بیوی نہیں ہے، اور جاؤ تم یہاں سے۔ وقاص نے کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو میں تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو یہاں لے آؤں گا، کیونکہ میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ فیصل ڈر گیا اور فیصل نے کہا، ٹھیک ہے، میرے سے وعدہ کرو کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ آخر کار دونوں ایک ہی بس میں شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کو نہیں پتا تھا کہ فیصل کا بڑا بھائی ان دونوں کا پیچھا کر رہا ہے۔ سفر ختم ہوا اور دونوں فاطمہ کے پاس پہنچے۔ فاطمہ فیصل کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی اور وقاص کا شکریہ ادا کیا۔ فیصل نے بھی فاطمہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا، اور وہی پہلے کی طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن اس بار تھوڑا چینج ہو گیا۔ فیصل ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، فاطمہ کو مارتا، پیٹتا، تشدد کرتا اور دوسری عورتوں کے پاس بھی جاتا۔ اسی دوران فاطمہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہو گیا۔ فاطمہ کے 4 بچے ہو گئے۔ لیکن یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اب فاطمہ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب فاطمہ کی 3 بیٹیاں، فاطمہ اور اس کا شوہر رہ گئے۔ اب فاطمہ 30 سال کی ہو گئی تھی۔ لیکن فیصل فاطمہ پہ اب شک کرتا، اس کو مارتا، پیٹتا اور ظلم کرتا۔ وقت کہاں رکتا ہے؟ وقت اپنے ٹائم سے گزر رہا تھا۔ فاطمہ رو رو کے اپنے اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹے سے نواز دے۔ پھر کہتے ہیں نا، سچے دل سے کی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک اور بیٹے سے نواز دیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد پھر پتہ چلا اس کا دوسرا بیٹا پیروں سے معذور ہے۔ خیر، فاطمہ بھی اب 40 سال کی ہو گئی تھی اور اس بیچارے کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک رات کے 10 بج رہے تھے، ایک کال آئی فاطمہ کے موبائل پر۔ فاطمہ جب موبائل کی طرف بھاگی، کال ریسیو کی تو آواز آئی، فیصل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی سے اس ایڈریس پر آ جاؤ۔ فاطمہ فوراً گھر سے نکلی، اس کال کو بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی، اور جب وہاں پہ پہنچی، وہاں پہ تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ فیصل کو پولیس نے پکڑا ہوا تھا اور لاک اپ میں بند کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر میں فاطمہ کو کچھ سمجھ آتا، اتنی دیر میں فاطمہ کو بھی پولیس نے پکڑ لیا۔ جب فاطمہ کو پولیس انسپیکٹر اریسٹ کر لیتی ہے، تبھی فاطمہ پولیس انسپیکٹر سے پوچھتی ہے کہ مجھے کس لیے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ پولیس انسپیکٹر بتاتی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تم لوگوں پر کیس کیا ہے اور جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ خیر، جیسے تیسے کر کے فاطمہ اپنی ضمانت کروا لیتی ہے۔ فاطمہ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی بیٹیاں بڑی ہو گئی تھیں اور بیٹا پاؤں سے معذور تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی بیٹیاں جاب کرنے لگ گئی اور اس کی بیٹیوں کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ جو اس کی بیٹیاں کما کر لاتی، اس میں سے تھوڑے سے پیسے فاطمہ الگ کر لیتی تاکہ وہ فیصل کی ضمانت کرا سکے۔
فیصل اب بھی جیل میں تھا تو لوگ اب بری نظروں سے دیکھنے لگے کیونکہ اس کی بیٹیاں جوان ہو چکی تھی اور باپ کا سایہ ان کے سر پر نہیں تھا۔ فاطمہ بہت پریشان تھی اور بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ ٹھان لیا کہ وہ بڑی بیٹی کی شادی کر دے گی۔ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بیٹی نے قربانی دے دی اور ایسے ہی ایک مرد ان کے گھر میں آ گیا جو کہ اس کی بڑی بیٹی کے شوہر کے روپ میں، اور دو بیٹیاں گھر کو دیکھتی، جاب کرتی اور اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ رہتی۔ اور پھر باری آئی بڑی مشکلوں اور پریشانیوں سے، وہ دن بھی گزر گئے۔ ایسے 3 سال گزر گئے اور فیصل کی بھی ضمانت ہو گئی، اور جب فیصل رہا ہوا اور گھر آیا اپنی بیوی اور بیٹیوں کو، اس نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کا ذرا بھی احسان نہیں مانا۔ پھر بھی وہ اپنی بیوی فاطمہ کو یہ نہیں سوچا کہ اس نے زندگی کس طرح سے گزاری، کس طرح سے فاطمہ نے فیصل کو رہا کرایا، اور بولا سب تیرے ماں باپ کی وجہ سے ہوا ہے، میری بیٹی کی شادی بھی تم نے کرا دی۔ سارا الزام اس نے فاطمہ پہ لگا دیا اور فاطمہ پر ظلم کرنے لگا۔ فاطمہ سب کچھ سہتی رہی اور فاطمہ اب 45 سال کی ہو گئی تھی اور اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کی بھی شادی کرا دی۔ اب بس فاطمہ، 2 بیٹوں اور فیصل تھا۔ بچے سارے بڑے ہو گئے تھے۔ اب جب فیصل فاطمہ کو مارتا، بچوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی اور بچے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے اور جب بچے اپنے باپ کو مار پیٹ کرنے سے روکتے تو فیصل کہتا یہ سب کچھ فاطمہ کی وجہ سے ہے، فاطمہ نے ان کو سکھایا ہے۔ بچوں نے کہا اب ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہماری ماں کو مارنا پیٹنا بند کرو۔ پھر فاطمہ بھی اب 55 سال کی ہو گئی تھی اور 55 سال کی عمر میں فیصل نے فاطمہ کو طلاق دے دی۔ فاطمہ کی زندگی آج بھی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔